حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصنیف دلائل الخیرات، جنہوں نے دلائل الخیرات کتاب لکھی ہے۔ دلائل الخیرات وہ مقدس کتاب ہے کہ جو شروع بھی درود پاک پر ہوتی ہے اور ختم بھی درود پاک پر ہوتی ہے۔ درود و سلام پر مشتمل ہے دلائل الخیرات۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسی کتاب کیوں لکھی جو شروع بھی درود پاک پر ہو اور ختم بھی درود پاک پر ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب لکھنے کی ایک وجہ تھی۔ کہا کہ کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، دوران سفر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کو تھا۔ وضو بنانے کے لیے میں پانی تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے کسی بھی جگہ پانی نہ مل سکا۔ آخر کار ایک کنویں پر میری نگاہ پڑی، کنواں نظر آیا، میں کنویں کے قریب گیا تو اب کنواں تو تھا، کنویں کے اندر پانی بھی تھا، لیکن کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہ تھا۔ حضرت پریشان ہو گئے، کسی شے کو تلاش کرنے لگے جس کے ذریعے کنویں کے اندر سے پانی نکالا جا سکے، لیکن کوئی شے نہ مل سکی۔ آخرکار کنویں کے قریب ایک کچا مکان تھا، اس مکان کے ٹیرس پر ایک ننھی منی چھوٹی سی لڑکی ٹہل رہی تھی، گھوم رہی تھی۔ اس لڑکی کی نگاہ جیسے ہی آپ پر پڑی تو آپ بڑے شیخ تھے، آپ مشہور انسان تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جیسے ہی اس لڑکی کی نگاہ آپ پر پڑی تو اس لڑکی نے چمکتا ہوا جب چہرہ دیکھا تو لڑکی نے فوراً سلام کیا، اپنے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹی مجھے وضو کرنا ہے اور کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی مجھے چاہیے جو کہ ہے نہیں۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ اتنے بڑے استاذ ہو، اتنے بڑے آپ شیخ ہو اور کنویں کے اندر سے پانی نہیں نکال سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیا شاید تم نے میری بات پر دھیان نہ دیا، کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی چاہیے لیکن وہ ہے نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضرت کیا میں پانی نکال کر دوں؟ حضرت سمجھے کہ لڑکی جائے گی اور ڈول اور رسی لے کر آ جائے گی اور پانی نکالے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹی تم نکال کر دے دو۔ تو اس لڑکی نے نہ تو ڈول کا استعمال کیا نہ رسی لینے کو گئی، بلکہ اس لڑکی نے کنویں کی طرف رخ کیا اور کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈال دیا، کنویں کے اندر اس نے اپنا تھوک ڈال دیا۔ قسم خدا کی اس کا تھوک کنویں کے اندر جیسا ہی پڑنا تھا کنویں کا سارا پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ نے فوراً وضو بنایا، اب تہجد میں پڑھ گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے بیٹی تو اتنی چھوٹی سی ہے، تیری عمر اتنی کم ہے اور تجھے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام کیسے عطا فرما دیا؟ اللہ رب العالمین نے تجھے ولایت کیسے عطا فرما دی؟ تیری زبان پر یہ تاثیر کیسے پیدا ہو گئی کہ تو گویا کہ کسی بیمار انسان پر دم کر دے تو سالوں سے کسی بیماری میں ملوث انسان، کسی مرض میں مبتلا ہوا انسان بھی تیرے دم کی برکت سے اللہ اسے مکمل شفا عطا فرما دے۔ اگر تیرا لعاب کنویں کے اندر چلا جائے تو کنویں کا سارا پانی اوپر آ جائے، گویا کہ دعا کے لیے تو ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تمام دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اے میری بیٹی تیری زبان پہ یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ حضرت اس زبان پر جو تاثیر پیدا ہوئی ہے وہ درود پاک کی برکت سے ہوئی ہے، اس لیے کہ میں کثرت سے اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب حضور محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ درود پاک کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھ چھوٹی سی ننھی منی کی زبان پر تاثیر پیدا فرما دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بیٹی وہ درود پاک کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے وہ درود پاک پڑھ کر سنایا۔ آپ نے اس کے پاس سے اجازت چاہی اور آپ نے فرمایا بس میں نے اسی وقت یہ عہد کیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا، ایسی درود و سلام پر مشتمل کتاب لکھوں گا جس کا آغاز بھی درود پاک پر ہوگا نہ ختم بھی درود پاک پر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دلائل الخیرات کتاب لکھی۔ خیر وہ لڑکی
وہ لڑکی جو درود پاک پڑھتی تھی زیادہ کثرت سے، وہ درود پاک میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ بھی درود پاک پڑھ لیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، درود پاک ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے میری ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، کیوں؟ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے اعمالوں کی زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیے زکوٰۃ سے دو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ، زکوٰۃ نکالنے سے اس مال میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو درود پاک کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرو، کیوں؟ کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے اعمالوں کی زکوٰۃ ہے، یعنی درود پاک کی برکت سے اللہ رب العالمین بندے کے تمام اعمالوں میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین درود پاک کی برکت سے بندے کے تمام اعمالوں کو قبولیت کا شرف بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہے کم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرے۔ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس بندے پر 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے تو پھر اس پر اللہ رب العالمین کی 1000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بندے کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یعنی یہ بندہ نفاق سے بھی بڑی ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بڑی ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس بندے کو شہدائے کرام کے ساتھ رکھے گا۔